السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ایمانیات کے سلسلے میں ایمان بالآخرت کی آخری منزل جو جہنم پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کفر کرنے والوں کو اور اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے والوں کو، اور اگر چاہے گا تو گنہگار فاسق مومنوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا جہنم میں دے گا۔ اور وہ جہنم اللہ کی مخلوق میں سے ایک عظیم مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے حوالے سے چند گزارشات ہم نے پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آخری مجلس میں جہنم کی آگ کی شدت کے حوالے سے چند باتیں بتائی تھی کہ وہ آگ اور وہ عذاب انتہائی سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ جہنم میں رہتے ہوئے لوگوں کو عذاب اور سزا کے طور پہ کچھ کھانے پیش کیے جائیں گے اور پینے کی چیزیں بھی دی جائیں گی، اور وہ کھانا اور پینا بھی ان کی لذت کے لیے یا سرور کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک اور قسم کا عذاب ہوگا، اور ایک نئی قسم کا عذاب ہوگا جب ان کو بھوک ستائے گی اور پیاس تنگ کرے گی، تو بجائے اس کے کہ ایسی چیز ملتی جس سے ان کی پیاس بجھ جاتی، بلکہ بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ اور زیادہ عذاب کو بڑھا دے گا اور تکلیف کو بڑھا دے گا۔ 4 قسم کے کھانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے زقوم کا ذکر کیا ہے۔ زقوم یہ تہر کا درخت ہے، اس کو تہر کا درخت کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار بدبودار قسم کا درخت ہے کہ اس کے اوپر کانٹے بھی ہیں، اور کانٹے دار چیز کو کھانا بھی مشکل ہے، اور منہ جیسا نرم حصہ جس میں تو اگر آپ مرچ بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اگر آپ تھوم اور پیاز بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے منہ کا اندر کا حصہ اس سے جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کانٹے دار درخت جب آدمی چبائے گا اور اس سے اس کو چبانے کی تکلیف بھی ہوگی، اور پھر انتہائی بدبودار قسم کا وہ کھانا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سورۃ دخان میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جو زقوم کا درخت ہے وہ گنہگار لوگوں کا کھانا ہے۔ گنہگار لوگ جن کے دامن پر گناہ کا دھبا ہے ان کو وہ درخت کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ وہ جب اندر چلا جائے گا پیٹ کے اندر تو پھر بھی اس کی گرمائش قدر ہوگی جو انسان کے لیے جو کھولے گا، کھاتے ہوئے بھی تکلیف، اور جب اس کو چکھیں گے تو اس کا ذائقہ بھی تکلیف دے، اور جب اسے سونگیں گے تو اس کی بو بھی تکلیف دے، اور جب پیٹ پہ چلا جائے گا تو وہ پانی کی طرح اور تلچھٹ کی طرح پیٹ کے اندر کھولے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ سنن ترمذی کی اور سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ زقوم کا درخت، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے اندر صرف پھینک دیا جائے اور ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ ساری دنیا کی اس کی بدبو یا اس کی زہر اتنی شدید ہے کہ اس کا ایک قطرہ پوری دنیا کی زندگی کو فساد میں ڈال کے رکھ دے گا، اس قدر وہ بدبودار درخت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، اس کا قطرہ صرف اتار دیا جائے دنیا میں تو سارے لوگوں کی زندگی برباد کر دے گا، تو جو شخص اسے کھا رہا ہوگا اس کو کتنی تکلیف ہوگی اور وہ کس تکلیف سے اسے کھائے گا۔ تو یہ جہنم کے کھانوں میں سے ایک کھانا ہے۔ ایک کھانا ضری بھی ہے۔ عام طور پہ سورۃ غاشیہ آپ سنتے رہتے ہیں اپنے امام کی زبانی، جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت میں یا عیدین کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو جہنمیوں کو ان کی بدعمالیوں کے صلے میں اور اللہ ذوالجلال کی اتاری شریعت کی تکذیب کے نتیجے میں
جو چیز کھانے کو ملے گی وہ ذری ہوگی، ذری بدبودار قسم کا زہریلا کھانا ہے۔ کہتے ہیں وہ ذری ایسی قسم کا کھانا ہے جو جہنمیوں کو ملے گا، جو انتہائی زہریلا بھی ہوگا اور بدبودار بھی ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ بندے کو موٹا کرے گا نہ اس سے بھوک ختم ہوگی۔ کھانے کے باوجود بھی بندے کو بھوک ختم نہیں ہوگی اور آدمی کی صحت کا باعث بھی نہیں بنے گا۔ ان کھانوں میں سے ایک جو ہے نا وہ غسلین بھی ہے۔ زقوم اور ذری کے علاوہ جہنمیوں کے جو جسم سے نکلنے والا زخموں سے، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ بھی ان کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یہ دوستیاں اور یہ تعلقات جو ہم کو اللہ کے دین سے غافل کرتے ہیں، جن دوست کی دوستی میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جن احباب کی محبت میں ہم شریعت کو توڑ دیتے ہیں، جن ساتھیوں کے پیار کو بچانے کے لیے ہم اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، قیامت کے دن کوئی دوستی بھی کام نہیں ہے۔ جگری دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی توقع اور کوئی خیر کی امید نہیں ہوگی۔ لیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اللہ فرماتے ہیں کہ آج کوئی دوست نہیں ہوگا اس کا۔ یہ دوستی دنیا کی حد تک تھی، زندگی کی حد تک تھی، زندگی کے بعد بھی دوستوں کو بھول جاتے ہیں، الا من رحم اللہ۔ تو وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا بالغسلین، اور وہاں اگر کھانے کو ملے گا تو وہ زخمیوں کی دھوٹ، ان کے زخموں کو دھونے کے بعد اور زخموں سے جو پانی نکلے گا وہ ملے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور گنہگار لوگ اس کو کھائیں گے۔ چوتھی قسم کا جو کھانا ہے، نمبر 1 زقوم، نمبر 2 ذری، اور نمبر 3 غسلین، اور چوتھی قسم کا جو کھانا ہے وہ ذا غصہ، اسے کہا گیا قرآن مجید میں ذا غصہ، یعنی جو گلے میں پھنسنے والا ہوگا۔ آج تو اگر ہماری روٹی یا چاول گلے میں پھنسنے لگتے ہیں تو فوراً پانی پیتے ہیں، لیکن وہ کھانا ہی اس قسم کا ہوگا کہ گلے میں پھنسنے والا ہوگا، بڑی مشکل سے گلے میں جائے گا لیکن گلے سے اترنے میں تکلیف محسوس ہوگی، جب گزرے گا تو گلے میں اس کی شدت، ایک ہے کہ اس کی زبان کے اوپر وہ کڑوا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ وہ بدبودار ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ جب وہ منہ کے مرڑے سے گزرنے بھی تو وہ بھی تکلیف دیتا ہوا اندر جائے گا۔ جیسے بعض کا لوگ پانی پیتے اور اس کی جو معدے میں یا معدے کی نالی میں تکلیف ہو تو وہ گرم اور ٹھنڈا پیتے تو اس کو سارے سینے کو چیر دی جاتی ہے وہ پانی، بعض کئی لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو جہنم کا یہ چوتھی قسم کا کھانا جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں سورۃ مزمل میں کہا ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیے ہیں جو جہنمیوں کے اندر ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی۔ انکال بیڑی ان کے پاؤں میں، آزادی سے گھومنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ جہاں مرضی جا کے دوستوں کے پاس، آج تو ٹائم گزاری کے لیے کبھی اس کے پاس چلا گیا کبھی اس کے پاس چلا گیا، لیکن وہاں جہنم کی اس جیل میں رہتے ہوئے بیڑیاں ڈال کے اس کو رکھا جائے گا۔ ہمارے پاس ان لدینا انکالا وجحیما، بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ جہیم ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلے سے مشکل سے اترنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہوگا، وہاں تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ جہنم میں جو چیزیں پینے کے لیے ملے گی وہ بھی 5 یا 6 چیزوں کا ذکر، 5 چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے کہا ہے ماء حمیم، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، خاص طور پہ گرمی کے دنوں میں تو اگر کسی کو پانی تھوڑا سا نارمل پانی بھی نہ ملے اور تھوڑا سا عام جو اس کا ٹیمپریچر ہے اس سے زیادہ گرم پانی ملے تو کسی کا پینے کو جی گرم پانی اسے پیش بھی جائے تو کہتا لے جائے اس کو، مجھے پیاس ہی نہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے 5 قسم کے پانیوں کا ذکر کیا ہے جو پینے کے لیے ملے گا۔ فرمایا ایک ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی، ماء سدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون، پھوڑوں سے نکلنے والا جو ہوتا ہے یہ چیز جب وہ پانی مانگیں گے، ظاہر بات ہے آگ میں بھٹی میں کھڑے ہونے والے شخص کو پیاس، عام بندے سے کام کرنے والے دھوپ میں کھڑے ہونے والے بندے کو عام بندے سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ ایک شخص اندر دفتر میں ٹھنڈی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور ایک شخص باہر کام کر رہا ہے، دونوں کی پیاس دیکھا ہے آپ نے، دھوپ پہ کام کرتے ہیں تو ایک پورا ٹھنڈے پانی کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 5 منٹ کے بعد ان کو پانی پینا پڑتا ہے اور پیاس اپنی بجھانی پڑتی ہے۔
تو جہنم میں جلتے ہوئے، عذاب بھگتتے ہوئے اور آگ میں رہتے ہوئے جب ان کو پیاس ستائے گی تو دوسری قسم کا پانی جس کو مائع سدید کہا گیا ہے کہ زخمیوں کے جسموں سے نکلنے والا، زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ، وہ ان کو پیش کی جائے گی. اسے دیکھ کے بندے کو فراغ محسوس ہوتی ہے آج دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ اسے عذاب اور سزا کے طور پر پیش کیا جائے گا. تیسرا اللہ نے کہا ہے ماء کالمہل، ایسا پانی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. تیل ہوتا ہے جس کو آپ گرم کرتے ہیں نا، تو گرم کرنے کے بعد اس کے نیچے کچھ مواد جمع ہو جاتا ہے، وہ انتہائی شدید گرم ہوتا ہے. تیل تو ویسے گرم ہوتا ہے، پانی کا گرنا اور گرم پانی کا گرنا اور تیل کا گرنا بڑا فرق ہے. اگر کسی کو، ابھی کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ کڑاہی میں گرم تیل جب گرتا ہے وہ تو چمڑی ہی چھیل کے رکھ دیتا ہے. پانی سے تیل اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور گرم تیل ہو اور اس تیل کے نیچے بھی جو تلچھٹ ہو، پانی سے چلو لگے گا اور گزر جائے گا، لیکن تلچھٹ تو جہاں لگے گی جم جائے گی وہاں، اور وہاں اس کو اور زیادہ تکلیف کا باعث بنے گی. تو اسے مہل کہتے ہیں، تلچھٹ کی طرح پانی. اور غساق، یہ بھی سیاہ اور زہریلا بدبودار مشروب ہوگا جس کو غساق اللہ نے کہا ہے. یہ چوتھی قسم کا پانی. اور پانچواں طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ، وہ پینے کے لیے پیش کیا جائے. جہنمیوں کا پسینہ بہے گا. پسینہ تو آپ کو پتہ ہے حشر کے میدان میں جب لوگ ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے سبحان اللہ کولے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے سینے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ کے قریب آ رہا ہوگا. اور یہ بھی غیب کا معاملہ ہے. اس حشر کے میدان میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اتنی دیر سے کھڑا ہوا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، حساب کتاب کے انتظار میں لوگ کھڑے رہیں گے. اور بعض آثار میں آتا ہے کہ 300 سال تک لوگ کھڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے انتظار میں کہ اللہ حساب کو شروع کر دے. 300 سال تک لوگ کھڑے رہیں گے. وہ دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے. آج ہم اس دن کو بھولے ہوئے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے وہ کتنا خوفناک دن ہے اور وہ کتنی پریشانی کا باعث بنے گا. ایک مومن شخص کو جس کا یہ یقین ہے آخرت کے اوپر اور جس کا یہ ایمان آخرت کے اوپر، اس کو تو بڑا قدم پھونک کے رکھنا چاہیے. کچھ بولنے سے پہلے، کچھ سننے سے پہلے، کچھ دیکھنے سے پہلے، کچھ سوچنے سے پہلے اور کوئی ایکشن لینے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہیں میری اس سے عاقبت تو خراب نہیں ہو رہی. کچھ لکھنے سے پہلے، کچھ اٹھانے سے پہلے اور اپنی انگلی فیس بک پر گھمانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہیں اس سے میری عاقبت تو برباد نہیں ہو رہی، کہیں وہ 50,000 سال کا دن میرے لیے مشکل تو نہیں بنا دے گا. آج دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی جیسے اور تیسے، لیکن قیامت کے دن تو آپ کے اعضاء بھی آپ کے نہیں رہیں گے. آپ کی اپنی انگلیاں، آپ کی اپنی آنکھیں، آپ کی اپنی زبان. جو بندے کو جن چمٹتا ہے نا، زبان میری ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر میرا کنٹرول نہیں رہتا. پھر جن اگر بندے میں داخل ہوتا ہے نا، جب جن کسی میں بولتا ہے تو وہ میری زبان کو بطور اعضاء استعمال کرتا ہے لیکن میرا کنٹرول اس کے اوپر. جن بولتا ہے بندے، وہ بندہ ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن آواز کس کی ہوتی ہے. تو قیامت کے دن یہ اعضاء بول کے بتائیں گے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. آج ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بول کے بتائیں گے. یہ انگلیاں مجھے معاف نہیں کریں گی. یہ فنگر پرنٹ ابھی جو لگ رہے ہیں میرے اس اسکرین کے اوپر، یہ کہیں اور بھی لگ رہے ہیں. یہ سب کچھ یہ کلیئر کر دے گی، یہ بول دے، یہ پورے بولیں گے. اور مجھے یہ احساس رکھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے اس مرحلے کو. تو یہ پانچویں قسم کا جو پینا ہے اور مشروب ہے وہ جہنمیوں کا پسینہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑ کھانے کے بعد جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. تھوڑ کا درخت، زقوم کا درخت کھائیں گے لوگ اور اس سے پیٹ بھریں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر اس کے بعد جب پیاس لگے گی، کھانا کھانے کے بعد پانی مانگیں گے تو یہ کھولتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا. یہ اور زیادہ تکلیف کا باعث.
ایک پیاس کی تکلیف، ایک کھولتے پانی کی تکلیف، اور یہ پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سورۃ واقعہ کے اندر، ثم انکم ایھا الضالون، پھر تم اے گمراہ لوگوں، بھٹکے ہوئے لوگوں، المکذبون، تکذیب کرنے والوں، جو اللہ کے پیغام کی تکذیب کرتے ہیں، لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہیں وہ زقوم کے درخت سے، فمالئون من البطون، اور اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہیں، فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر اس کے اوپر زقوم کھانے کے بعد وہ گرم پانی اس کو پینے والے ہیں، فشاربون شرب الہیم، انتہائی پیاسے اونٹ کی طرح، انتہائی پیاسے اونٹ کی طرح، جس طرح اونٹ پانی پیتا ہے پیاسا، اس کی طرح وہ پانی پیئیں گے۔ ھذا نزلکم یوم الدین، یہ مہمان نوازی ہے ان کی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جہنم کا جو پانی ہے، اور یہ پانی جب پیئیں گے گرم پانی، اللہ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ پانی گرم پانی پیئیں گے، جب پیئیں گے تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اندر کا جو نظام ہے اندر سے انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آج کل تو ہم سے کوئی گرم چائے اگرچہ ہم اس کو لذت کے لیے یا جسمانی ضرورت کے لیے پیتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم سے برداشت، لیکن یہ عذاب کے لیے پی جائے گی اور عذاب کے لیے پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کی انتڑیوں کو اندر سے کاٹ کے رکھ دے گا۔ مائے سدید، جو ہم نے دوسرا پانی ذکر کیا تھا، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ ہے، اور وہ بھی کھولتا ہوا، اور یہ امیزہ ہوگا خون اور پیپ کا جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں من ورائہم جہنم، سورۃ ابراہیم میں من ورائہ جہنم یسقا من ماء سدید ویسقا من ماء سدید، ان کے پیچھے جہنم ہے اور اس کے پیچھے جہنم ہے، اور جو ہے نا وہ پیپ ان کو پلائی جائے گی، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اس کو وہ اس کے گھونٹ بھرے گا، یتجرع اس کے گھونٹ بھرے گا لیکن اس کو نیچے اتار نہیں سکے گا، اس سے پیے گا اس کو، پیاس جب شدت ہوگی تو گھونٹ تو بھر لے گا لیکن اندر اتار نہیں سکے گا۔ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے اس کو موت نظر آئے گی۔ میرے لیے مر جانا بہتر ہے اس زندگی سے، جہنم کی زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ موت نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن مرے گا بھی، مر جاؤں تو ٹھیک ہے لیکن وما ہوا بمیت، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے پھر جو ہے نا سخت قسم کا عذاب ہے، سخت قسم کا عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے سورۃ کہف میں ذکر کیا ہے، جس کو آپ ہر جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس سورت کو پڑھا کرتے تھے ہر جمعہ کے دن۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر وہ پانی مانگیں گے نا، پیاس کی شدت ان کو تنگ کرے گی اور پیاس بجھانے کے لیے پانی کا مطالبہ کریں گے، ان کو وہ تلچھٹ گرم تیل کی طرح کا پانی ان کو پیش کیا جائے گا، اور تیل کی تلچھٹ ان کو پیش کی جائے گی۔ یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ جیسے آپ کسی گرم پانی کے اوپر اگر آپ اپنا چہرہ بھاپ بھی لیتے ہیں نا، اگر کوئی شخص شفا کے لیے یا کھانسی کے لیے یا بلغم کے لیے، تو اس کے گرم بھاپ اس کے چہرے کو جھلسا دیتے ہیں، اس کا چہرہ پسینے، لیکن وہ گرم پانی جب پیئیں گے تو ان کی چمڑی چہرے کی چھیل کے رکھ دے گا، بھون کے رکھ دے گا۔ یشوی الوجوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھون دے گا ان کی چمڑی کو، ان کے چہروں کو۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ پینے کی چیز بھی انتہائی بری ہے، اور جو رہنے کی جگہ ہے وہ بھی انتہائی بری ہے۔ ٹھکانہ بڑا برا ٹھکانہ ہے جو جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بھی نبی کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماء کالمہل کعقر الزیت فاذا قربہ الی فیہ، گرم تیل کی طرح وہ پانی ہوگا، گرم تیل کی طرح، بلکہ تانبے کا پانی ہوگا، کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کا پانی ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا وہ پانی ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا،
اور جب جہنمی اپنے پینے کے لیے اپنے منہ کے اسے قریب کریں گے تو اللہ اکبر کبیرہ اس کا منہ اور اس منہ کا گوشت سارا کا سارا اس کو بھون کے رکھ دے گا، اور بلکہ وہ گر پڑے گا، گوشت نیچے گر پڑے گا سچے۔ اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے جہنم کے ایسے عذاب سے تمام مومن مسلمانوں کو۔ چوتھا جو ہے غساق ہوگا، سیاہ کہتے ہیں، زریلا بدبودار مشروب ہوگا غساق۔ یہ تینوں مشروب جو ہے نا وہ زہریلے ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں وہذا یہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، سرکش لوگوں کے لیے، حد کراس کرنے والوں کے لیے، حدود توڑنے والوں کے لیے، طاغی کہتے ہیں سرکش لوگوں کے لیے، اللہ کی حدود پھلانگتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہے آج مسلمانوں کے اوپر بھی۔ آج کسی بھائی نے سوال کیا کہ ایک لڑکی کسی ہندو مسلمان لڑکی کسی ہندو عورت سے، ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو ہندو لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ آپ کو تو پتہ ہے انڈیا میں ایسے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں کہ حلال اور حرام کی جو تمیز وہ بھی ختم ہوگی لوگوں، اور ہم مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں اور ہمارا رویہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یورپ میں جاتے ہیں لوگ اور حلال گوشت کا ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، جی حلال کھانا کہاں ملتا ہے، لیکن وہی شخص جو حلال ہوٹل کو ڈھونڈتا ہے وہاں شراب کے ساتھ منگوا لیتا ہے۔ حلال ہوٹل ڈھونڈتے ہیں لیکن حرام کام بھی کرتے ہیں ساتھ۔ کھانے کے لیے خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، حرام گوشت ہے جی خنزیر ہے، لیکن کمائی کبھی نہیں سوچی کہ کہیں یہ کمائی حرام کی تو نہیں۔ ایک ایسی چیز جس کی حرمت کے اوپر مجھے یقین ہے، اسی کے ساتھ دوسری چیز ہے جس کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اس وقت میں اس کو بھول جاتا ہوں، اس وقت اللہ کی تعلیم اور رحمت میرے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو یقیناً اللہ کی حدود کو ہی ختم کر دینا، اور ایسے ایسے واقعات بھی جو حرمت کے رشتوں کے ساتھ بدکاری، جو بالکل ابدی طور پہ اس کو حرام کیا، ماں ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا ہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اپنا ایک وقت دو بہنوں کو جمع کرنے کے کئی واقعات لوگوں نے رکھی، دونوں بہنیں، یعنی شریعت کی حدود ہی توڑ دی۔ توحید کے حوالے سے لوگ حدود توڑ چکے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، لٹائی کے ساتھ یہ بیٹا مجھے فلاں شخص نے دیا اور یہ اس نے عطا کیا ہے، یہ تو بالکل اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ حدود سے نکلنے والی بات ہے، شریعت کی حدوں کو توڑنا۔ نکاح کی حد تک تو ہم اسلام کے اوپر چلتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے اور بعد والے جتنے کام ہوتے ہیں وہاں ہم کو اسلام نظر۔ نکاح کے لیے مولوی ڈھونڈتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے جو مرد و زن کے اختلاط کی مجلس ہے، جو بے پردگی کی مجلس ہے، جو رسم و رواج ہم نے سر پہ چڑھائے ہیں، وہ ہمیں خیال پردے کا کوئی ہے، حالانکہ پردہ بھی تو اسی جس نے نکاح کا حکم دیا، پردے کا حکم بھی تو اسی رب نے، ہم نے اپنی مرضی کا دین اپنایا، اور بالکل اہل کتاب کی یہی روش تھی۔ کتاب کے بعد حصے، تورات کے بعد حصے پہ ایمان رکھتے تھے اور بعد کے اوپر ایمان، ایک چیز کو حرام کہتے تھے، تین چیزوں کو حلال کر لیتے تھے۔ اور آج ہماری بھی صورتحال کچھ اس قسم کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یقیناً کسی ایک چیز کو حرام سمجھ کے کر رہا ہے تو اس سے تو ممکن ہے کہ اس کو حرام سمجھ کے کر رہا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو چھوڑ دے گا اس، لیکن اگر آپ اس کے حرمت ذہن سے نکال دیتے ہیں اور آپ اسے، مسلمان اگر کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی جی؟ حلال کی کہ حرام کی؟ حرام کی، اور آگے پھر کتنے لوگوں کا نسب خراب ہو جائے۔ اگر وہ کسی مسلمان کی بہن ہے اور کسی مسلمان کا بھائی ہے، آگے پھر بہن بھائی کے رشتے ناطے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون ہے جو یہ سوچے کہ اس نے چکے حرام رشتہ قائم کیا ہوا تھا اور اس نے غیر مسلم سے شادی کی ہوئی تھی، کل آپ کا میرا کوئی بھائی ہے اگر وہ ایسا کام کرتا ہے، حرام تعلق قائم کرتا ہے، اور اس سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہ اولاد بھی حرام کی اولاد، اور پھر وہ حرام کی اولاد جب اس حلال رشتے کے ساتھ جڑے گی تو سارا کا سارا معاملہ ہی سارا کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، سارا نسب بھی خراب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ برا ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کے لیے، جہنم یصلونھا فبئس المہاد، جہنم میں وہ داخل ہوں گے، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے اسے چکھو، گرم پانی ہے اور وہ غساق ہے، اور اس کی قسم کے اور بھی اللہ تعالیٰ عذاب ان کو دے گا، اور بھی عذاب سے مطلق ہے، دوسرے قسم کی مخلوق بھی، مختلف قسم کی مشروب بھی اللہ ان کو دے گا۔ تو غساق بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لو ان دلوا من غساق یراق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا، اگر ایک لوٹا ایک ڈول اس غساق کا دنیا میں گرا دیا جائے تو پوری دنیا کو بدبودار کر کے رکھ دے گا۔ اس قدر وہ گندا پینے کی چیز ہے جو جہنم میں لوگوں کو ملے گی۔ آخری اور پانچویں چیز طینۃ الخبال ہے۔ دنیا میں خاص طور پہ نشہ آور اور مشروب پینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے جسم سے نکلنے والا غلیظ اور بدبودار پسینہ پلایا ہے۔ آج تو ہم شراب لذت سے پیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس حرام کے ارتکاب میں مجھے سزا بھی ملے گی۔ پینے کا گناہ ہے تو پینے کی سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دنیا میں نشہ آور چیز پی گا اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ وہاں پلائے گا جہنم کے۔ دنیا میں اللہ کے حدود کو توڑتا رہا ہے، اور یہ اہل جہنم کا، اہل النار کا یہ پسینہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈی چیز ان کو چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز ملے گی جہنمیوں کو، الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی، اور یہ غساق ہے جو پسینہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پلائے گا۔ یہ بھی جہنم کی ان مشروبات میں سے ہے۔ اللہ سے تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم کو ایسا برا نہ کرے جو جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، اور سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزو، آدمی تبھی بچے گا جب ان چیزوں کو ذہن میں رکھے گا، اور جب ذہن میں رہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ، اگر یہ جرم کروں گا تو یہ سزا مل سکتی ہے، یہ چیز حرام پیوں گا تو یہ سزا مل سکتی ہے، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، کٹھن اور مشکل حالات کے ساتھ بھی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کو برداشت کرنے کے ساتھ کل جنت عطا کر دے تو یہ سعادت کی زندگی ہے۔ لیکن اگر دنیا کی لذت سے پالتا رہا اور دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور دنیا کے مزے لوٹتا رہا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کر سکا، تو پھر مجھے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سزا کے طور پہ اللہ نے جہنم میں کھانے اور پینے کے لیے یہ چیزیں بھی رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں ہم دیکھیں گے کہ اختصار کے ساتھ جہنم میں جانے والے وہ کون سے برے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جائیں۔ خاص طور پہ مسلمان کو چاہیے کہ ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں، وہ عمل ہم نہ کریں جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی وعید کا تذکرہ، جیسے کچھ اعمال کو اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے اور کچھ بدعمالیوں پہ اللہ نے جہنم کی وعید کا ذکر کیا ہے، جو یہ کرے گا اس کو جہنم کی سزا ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو جاننا بھی چاہیے اور پھر زندگی گزارتے ہوئے ان کاموں سے بچنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کاموں سے بچا لے اور اللہ محفوظ کر لے کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کر دے۔